اور اگر جلدی آتے ہو تو ان سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے. اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. میں تو الٹا سر کے بل جانے کو راضی تھا. امریکہ میں جب تھا تو وہاں ایک اور نئی چیز ڈیولپ ہوئی, ایک نیا شوق ڈیولپ ہوا, اور وہ اوپرا سنگنگ کا تھا. خود تو نہیں کی, لیکن پتہ چلا کہ جی ورلڈ کے جو بیسٹ 3 اوپرا سنگرز ہیں جو کہ ٹینورز کہلاتے ہیں, لوچیانو پاوروتی, پلاسیدو دومنگو اور ہوزے کریراس. میں نیو یارک پہنچا, اس سے پہلے میں نے ان کو سننا شروع کر دیا تھا. نیسم دورما بہت مشہور ان کا سانگ تھا. مجھے پتہ چلا جب میں نیو یارک گیا تو وہاں یہ پتہ چلا کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ان کا جو ہے کانسرٹ ہے, وہاں یہ آ رہے ہیں. اور $100 جو تھا وہ منیمم ٹکٹ تھا اس وقت. یہ بات ہے 1990 کی. $100 واز آلویز اے لاٹ آف منی. اس وقت $22 کا ڈالر تھا. تو چونکہ شوق تھا مجھے سننے کا ان کو, تو میں نے کہا کم واٹ میں, آئی واز میکنگ منی. میں جاب کر رہا تھا, پیزا ڈیلیوری بوائے کے طور پہ جاب کر رہا تھا. پیسے میں جمع کر رہا تھا اور میں اس کانسرٹ میں چلا گیا. وہ الگ بات ہے, بیٹھا میں آدھا کلومیٹر دور, نہ میرے پاس دوربین. میوزک کو, گانے کو میں نے انجوائے کیا. سب رو رہے تھے, میں بھی رویا, کیونکہ وہ بہت ہی ہارٹ ٹچنگ, سول ٹچنگ ان کا میوزک ہوتا ہے. بٹ آئی فیل ان لو ود لوچیانو پاوروتی, اور میں نے ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. آئی ڈیولپڈ لائکنگ فار ہیم. اور بات آئی گئی, ختم ہوئی, میں پاکستان واپس آ گیا. 2-3 سال یہاں رہا. جب میں فارغ گیا ماسٹرز کرنے فلپینز میں, اتفاق سے جو ویسٹرن فلپین پلازا ہوٹل میں کنسلٹنسی کر رہا تھا, تو وہاں ڈائریکٹر HR نے مجھے بتایا کہ شیخ آج شام میں آپ کیا کر رہے ہو. ویکینڈ تھا شاید, فرائیڈے. میں نے کہا کچھ خاص نہیں, خیریت, کیونکہ میں مارننگ آورز میں ان کے پاس جایا کرتا تھا. تو شی سیڈ کہ آپ شام میں آ جانا, لوچیانو پاوروتی آ رہے ہیں. میں نے کہا اس ہوٹل میں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس آئیں گے, اور ایوننگ میں ان کا پروگرام بھی, از گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر. اور اگر جلدی آتے ہو تو ان سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے. اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. میں تو الٹا سر کے بل جانے کو راضی تھا. میں دوپہر سے وہاں جناب پہنچ گیا. تو یہ سارے وہاں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سیناریو میں نے دیکھا, تھینکس ٹو دا ہوٹل مینجمنٹ, کہ وہاں جتنے بھی اسٹاف کے لوگ تھے, چاہے وہ پیونز ہوں, چاہے وہ بیل بوائز ہوں, چاہے وہ ویٹریسز ہوں, سب لائن سے قطار میں کھڑے ہو گئے. اور پاوروتی صاحب نے جب آنا تھا تو ان کو وہ مبوہائے کرتے ہیں, جس طرح ویلکم کرتے ہیں اور گلے میں ہار وغیرہ ڈالتے ہیں, وہ لائن بنا کے جو ہے سب سے انہوں نے ملنا تھا. ہم بھی اس لائن میں کھڑے ہو گئے. اچھا, میں چونکہ جب نیو یارک میں گیا, کولراڈو میں جب پڑھ رہا تھا, تو میں نے جو سیمسٹر لگایا تو میں نے اسپینش سیکھی. اور یہ اسپینش بولتے تھے پاوروتی صاحب. تو میں وہاں کھڑا لائن میں, جب میری باری آئی میں نے ان سے ہاتھ میں لایا. تو وہ جو ایکسپیرئنس تھا, آئی تھنک اس وقت 60+ ان کی ایج ہوگی. گرمیاں فلپینز میں 32 سے زیادہ ٹیمپریچر نیچے نہیں گرتا. ٹیمپریٹ کلائمیٹ, ماڈریٹ کلائمیٹ سارے سال. مفلر پہنا ہوا انہوں نے گلے میں. میں نے جب ہاتھ پکڑا میں نے روک لیا ان کو. میں نے ان سے پوچھا, ایک تو میں نے اسپینش میں ان کو گریٹ کیا, تو وہ ایک دم چونک سے گئے. فلپینز میں ایک بچہ اسپینش بول رہا ہے, تو ان کا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. تو وہ بھی رک گئے, میرا جواب دیا, مجھ سے پوچھا اور اسپینش شروع کر دی. میں نے رک جائیے, مجھے اتنی اچھی اسپینش نہیں یاد, اب بھول گیا ہوں, بٹ میرا یہ تعلق ہے, میں یہاں سے ہوں, میں اس طرح آپ کو فالو کر رہا ہوں. اور آپ کا جو فلانا کانسرٹ تھا میڈیسن اسکوائر گارڈن نیو یارک میں, ان ڈیٹس میں, سمر آف 1990 میں, وہ میں نے لائیو بیٹھ کے سنا تھا. تو بہت ہی انہوں نے انجوائے کیا, اور لوگ بھی سن رہے تھے میری باتیں کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو شوق ہے اس چیز کا, اور کس طرح اس شخص کو فالو کر رہا ہے. تو میں ان سے پوچھ بیٹھا کہ آپ نے گلے میں مفلر کیوں لگایا ہوا ہے. تو کیا 2 چیزیں انہوں نے مجھے بتائی, اینڈ وچ واز ویری سرپرائزنگ فار می. ون واز کہ $70,000 کی ان کے گلے کی انشورنس تھی, کیونکہ ان کی آواز ہی تو سب کچھ تھی. تو وہ اس لیے اپنا بہت خیال رکھتے تھے کہ گلا ان کا خراب نہ ہو, کیونکہ ٹینورز جو ہوتے ہیں بڑے اونچے سروں میں گاتے ہیں وہ, ایک. اور دوسرا یہ سیٹ کہ میں یوزلی اپنی ماں کے ساتھ ٹریول کرتا ہوں اور اسپیگیٹی بہت کھاتا ہوں, وہ میری اماں بناتی ہیں. آج ان دنوں اس ہفتے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو جہاں بھی رہتے تھے وہ وہاں انہوں نے چھوڑ دیا. اپنا شیف اپنے ساتھ لائے تھے, اور وہ ان کو اسپیگیٹی بنا کے کھلاتا تھا. تو یہ 2 بڑی منفرد چیز بھی اپنے ساتھ اپنی لے کے آئے تھے.
ناٹ دیٹ کہ ناٹ ٹرسٹ دا لوکل چیز اور اینی تھنگ، بٹ ہی سیٹ کہ میں گلے کے معاملے میں رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ میرا سارا کھیل، میری کمائی، میرا سب کچھ اس گلے سے منسلک ہے. تو وہ اگین وہ سیلفیوں کا زمانہ نہیں تھا اور تصویر نہیں کھنچ سکی، شاید اگر کھنچی بھی تو بڑے گروپ میں کھنچی، لیکن میٹنگ اے مین لارجر دین لائف اینڈ اے سیلیبریٹی لائک دیٹ واز اے ویری اسٹرینج ایکسپیرئنس آف مائی لائف. وہ بڑی گرم جوشی سے ایک باپ کی طرح، ایک مینٹور کی طرح، ایک بڑے بھائی کی طرح وہ پیش آئے، بہت پیار سے وہ ملے اور بہت رسپیکٹفلی ملے. بڑی خوشی ہوئی ان سے اس طرح ملاقات کر کے، ان سے ہاتھ ملا کے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی، آئی واز ہیئر ان اسلام آباد، تو میرے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر سہیل نقوی، ہوتے تھے ایچ ای سی میں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. اب وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ خروگ تاجکستان میں وائس چانسلر ہیں. تو آئی واز سو اپسیٹ کہ میں نے ایک دو پیراگراف لکھے اور نقوی صاحب کو میل کیا، وہ بھی مجھے یاد آ گیا اتفاق سے. اینڈ ہی پکڈ اپ دا فون اینڈ ہی سیڈ شیخ یو ایکچولی میٹ دا مین. اینڈ آئی واز کرائنگ ایز اف کہ میرا اپنا کوئی سگا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا. بیکاز دو دفعہ میں ان سے ملا اور ایک بار پرسنلی ان سے اس طرح اٹیچ ہوا. اور چونکہ میں ان کو سنتا تھا، اور آئی ووڈ ریکمینڈ ایوری بڈی ٹو گو آن دی انٹرنیٹ، ٹائپ لوچیانو پاواروتی اور سنیں ان کا میوزک اور پھر انجوائے کریں.